اور جتنے بھی احباب دور دراز سے تشریف لائے، اللہ آنے والے احباب کو قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات محترم، آپ حضرات مجھ سے قبل بڑے خوبصورت خطابات بھی سماعت کر چکے ہیں، اور میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کی گوشگزار کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی دولت سے مالا مال کرے، قرآن سمجھ کر خدا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے سورۃ الاحزاب کی ایک آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں اس کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کی گوشگزار کروں گا۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ خدا فرماتا ہے کہ بے شک میرے حبیب علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین نمونہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس انسان کے لیے جو امید کرتا ہے کہ میں نے کل قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ اللہ سبحان ذکر اللہ کثیرا، اور وہ کثرت کے ساتھ اپنے خالق اور مالک کو یاد کرتا ہے۔ یہ جو محافل ہوتی ہیں، ان محافل کے اندر ایک جو ان کا عنوان اور رنگ ہوتا ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ان محافل کے اندر لوگوں کے اندر آقا علیہ السلام کے خصائل، آپ کے خصائص، آپ کے شمائل، ان کے حوالہ سے بھی گفتگو جو ہے وہ بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور اگر ان عنوانات کو جو ہے وہ آج معاشرے کے اندر کھولا جائے تو یقیناً جو اجڑے ہوئے گھر ہیں ان کے اندر امن اور سکون کی دولت جو ہے وہ میسر آ سکتی ہے۔ آج سب سے بڑا ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت کو بھول چکے ہیں۔ بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ زمانہ اور وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ بڑے پرانے جو لوگ تھے وہ کبھی کبھی رات کی پہر کے اندر بیٹھ کر اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کی باتیں اور سیرت سنایا کرتے تھے، لیکن آج اس بات کی بڑی کمی ہے۔ ہمارے پاس خود بھی اتنا وقت نہیں اور نہ ہی ہمارے بچوں کے پاس اتنا وقت ہے۔ آج ہم نے بچوں کے ہاتھ کے اندر جدید ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لمبا سا موبائل تو دے دیا، لیکن ہم نے بچوں کے والد سے یہ نہیں سوچا کہ اس بچے کو ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت کی کوئی بات بھی سمجھائی ہے کہ نہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کا طریقہ بھی میں نے سکھایا ہے کہ نہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت کے جو عنوانات ہیں ان میں سے سب سے جو اہم ترین عنوان ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے اہم جو بات ہے وہ اس طرف اپنی توجہ ضرور مبذول اپنی کیا کریں کہ آقا علیہ السلام نے اس جہان کے اندر جو ظاہری زندگی بسر کی ہے وہ 63 سال ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس جہان کے اندر جو زندگی بسر کی اس کا عرصہ 63 برسہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس 63 برسہ زندگی کے اندر حضور علیہ السلام نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آقا علیہ السلام نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے۔ یہ عنوان اور یہ بھی بچوں کو کبھی بتائیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن میں اور آپ سب بھی اپنی زندگی کی طرف کبھی نظر کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگی کا زیادہ تر معاملات جو ہے صبح سے لے کر شام تک جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے، اور پھر ہم سوچنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ امن کیوں نہیں آتا، خوشحالی کیوں نہیں آتی، سکون کیوں نہیں ہے۔ اس سکون کے غائب ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ اور علت ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت کو جو ہے وہ پس پردہ ڈال دیا ہے۔ ہمارے موضوعات مختلف قسم کے ہیں، ہم مختلف قسم کی چاہت رکھتے ہیں۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمیں مختلف طریقے کے رنگ سنائے جائیں، ہمیں مختلف قسم کے راگ سنائے جائیں، لیکن آقا علیہ السلام کی سیرت سنانے کی بات آتی ہے تو لوگ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے دل کے اندر تنگی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سے یہ بات جو ہے اس کی ابتدا نہیں ہوتی۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے جیسا ہوں آپ نہیں جانتے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے جیسے ہیں آپ جو ہیں خوب جانتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ گھر والوں کے لیے کیسے ہیں۔
آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بندہ اپنے گھر والوں کے لیے بڑا اچھا ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے بڑا اچھے لگتے ہیں، حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن میرے معاملات حقیقت میں وہی جانتا ہے جس کا تعلق میرے گھر کے ساتھ ہے۔ اور اپنے گھر کے اندر جو عادات ہیں اگر آپ کی سیرت کے مطابق ہے تو آپ ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان ہیں، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کا کریکٹر اچھا ہے۔ کسی بندے کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی لگتے ہو، آپ کا چہرہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کردار اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ بندہ عام نہیں ہے، اس کا کردار بتاتا ہے کہ یہ مدینے والے آقا کا غلام لگتا ہے، اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قلبی تعلق ہے۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول دیکھیں نا کیسا ہے، لوگ باہر تو جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ خوشی کے ساتھ بسر کریں گے، لیکن گھر کے معمولات کو دیکھا جائے تو گھر والے پریشان ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میرا آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے اچھا انسان ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے، کبھی مجھے پریشان نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے نا پیاس لگی ہوئی ہے، پانی لے کر آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی کا پیالہ حضور کی خدمت میں پیش کرتی ہوں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اشرب الماء، اے عائشہ اس میں سے نا پانی آپ خود جو ہے اس کو پیو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس پیالے میں سے آدھا پانی پیا تو حضور نے روک دیا۔ میرا آقا فرماتا ہے عائشہ رک جاؤ، عرض کی حضور اس سے زیادہ پانی تو میں پینے کی حاجت نہیں رکھتی۔ میرا آقا فرماتے ہیں نہیں اب یہ پانی تم نے نہیں پینا، یہ میں نے پینا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پانی کا پیالہ پکڑتے ہی پوچھا کہ عائشہ تو نے ہونٹ کہاں پہ رکھے تھے؟ عرض کی حضور میں نے ہونٹ یہاں پہ رکھے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ہونٹ رکھ کے پانی پیا۔ میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں صرف جو ہے مسواک کو پھیرنا ہی میری سنت نہیں ہے، اپنی گھر والی سے پیار کرنا بھی میری سنت کہلاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں کے ساتھ پیار کر کے بتایا ہے کہ اپنے گھر والوں سے کس طریقے سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ حضرت ذی وقار ہمارے گھر والوں کے بہت سے لوگ آ کر کے روتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بلکہ خواتین کا یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں گھروں کے اندر سکون نہیں ہے۔ حضرت ذی وقار کبھی گھروں کے ماحول کو حضور کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بتائیں بیٹا ہم نے جس کملی والے آقا کا کلمہ پڑھا ہے نا اس کی سیرت کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، ان کی حیات مقدسہ کے اوپر بھی اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ حضرات محترم کالجز یونیورسٹیز تک کبھی آپ میرے محترم بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ غور کر کے دیکھیں بچے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ اس بات کی پیاس محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کی کوئی بات بتائی جائے، لیکن بچوں کو نہ گھر سے وہ چیز میسر ہے نہ کالجز یونیورسٹی سے وہ چیز میسر ہے، تو وہ بچے حضور کا دین کہاں سے سیکھیں گے؟ تو ذات ذی وقار بات اتنی سی ہے، ان بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سکھائیں، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتائیں۔ اور میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں، یہ باتیں فقط سننے سے نہیں آئیں گی، پریکٹیکلی عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ میں اگر اپنے بچوں کو کہتا رہوں کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹا کبھی نماز ہی نہیں پڑھے گا جب تک کہ میں عملی طور پہ بیٹے کو نماز پڑھ کے نہیں دکھاؤں گا۔ تو ذات ذی وقار اپنے بچوں کو نماز پڑھ کے دکھائیں۔ ایک بندہ میرے پاس آ کر کے کہتا ہے حضرت جی میرے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے سوال کیا خود کتنی پڑھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت جی میں پڑھتا تو میں بھی کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بچے 5 وقت کے نمازی ہوں۔ میں نے کہا حضرت بچہ کبھی نمازی نہیں ہوگا جب تک خود تم 5 وقت کے نمازی نہیں بنو گے۔ تو ذات ذی وقار بچوں کو آپ کہتے رہیں کہ بیٹا اپنے چہرے کے اوپر حضور کی سنت داڑھی سجا لو، تو بچے داڑھی کیسے رکھیں گے جب تک آپ ان کو رکھ کے نہیں دکھائیں گے؟ تو ان بچوں کو جب تک آپ حضور کی سنت کی طرف نہیں لے کے آئیں گے بچہ کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل نہیں کرے گا۔ تو فرمایا تمہارے لیے بہترین جو طریقہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ رب کائنات نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، خدا فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے حبیب جو تیری بارگاہ میں آ کر چند لمحے بیٹھ جاتا ہے وہ تیرا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ جاؤں،
حضرت ذی وقار تو میں بات کر رہا تھا کہ سیرت کا ایک جو عنوان ہے وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا بھی ہے. میں اور آپ سب اس بات کے حوالے سے سوچیں کہ ہم زندگی کے اندر کبھی کسی کی خطا کو معاف بھی کرتے ہیں کہ نہیں. کسی کا ظلم ہوا، کسی کے اوپر زیادتی ہوئی، کسی کو ہم جو ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ دکھ درد سے باہر آ کر کے اس کو معاف بھی کرتے ہیں کہ نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، حضور ایک مالک اپنے غلام کی غلطی کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کرے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ کتنی مرتبہ معاف کر سکتا ہے؟ عرض کی حضور کم از کم تو وہ 2-3 مرتبہ معاف کرتا ہوگا. فرمایا عائشہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میرا آقا فرماتے ہیں کہ اگر اپنے غلام کی خطا کو معاف کرنا ہے تو کم از کم 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو. اپنے غلام کی غلطی کو جب 70 مرتبہ بندہ معاف کرتا ہے تو میرا آقا فرماتے ہیں رب اس انسان کے اوپر اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے. جو انسان اپنے خادم کی، اپنے غلام کی غلطیوں کو معاف کر دے. حضرت ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ کبھی کسی کی خطاؤں کو معاف کریں، اس کی لغزشوں کو معاف کر دیں. جب آپ اس کی لغزش کو معاف کریں گے تو خدا راضی ہو جائے گا. کبھی کبھی آپ نے غور کیا ہوگا گھروں کے اندر بہو سے گلاس بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہم اس کو معاف نہیں کرتے. بیٹی سے ٹوٹ جائے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. اگر بیٹی کے لیے معافی ہے تو بہو کے لیے معافی کیوں نہیں؟ کبھی اس کو بھی اپنے سینے سے لگا کے دیکھیں، گھر کے اندر امن کا ماحول آئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تاجدار مدینہ شاہ بطح علیہ التحیۃ والثناء، آپ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا. حضور نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے. حضرت صفوان بن سلیم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے. عرض کی حضور مجھے بتایا جائے اَیَقُولُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے. عرض کی حضور اَیَقُولُ الْمُؤْمِنُ بَخِیلًا، کیا مومن بخل بھی کر سکتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم، ہاں مومن بخل بھی کر سکتا ہے. اب تیسرا سوال بڑا سننے والا ہے. عرض کی حضور اَیَقُولُ الْمُؤْمِنُ کَذَّابًا، حضور کیا آپ کا کلمہ پڑھنے والا مومن جو ہے وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ قال لا، میرا آقا ہنس کے ارشاد فرماتے ہیں صحابہ جس نے میری محبت کا دم بھرا ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. انسان سچا ہوتا ہے جو حضور کی محبت رکھنے والا ہو. آج جس کے سینے پہ بھی ہاتھ رکھ کے پوچھیں گے نا کہ تو کون لگتا ہے، وہی کہے گا مجھ سے بڑا عاشق کون ہے. لیکن جب زندگی کی طرف نظر دلائیں گے تو کریکٹر لیس بندہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. مجھ سمیت بندہ ہر انسان، میں اپنی بھی اصلاح کر رہا ہوں. حضرات کبھی دن کے آغاز سے شروع کیا کریں اور شام کی تاریکی تک سوچا کریں کہ ہماری زندگی میں کتنے جھوٹ ہیں. حضرت ذی وقار شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بستر پر جانے سے قبل سوچا کروں کہ میں کیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا تھا اور میں نے زندگی کیسے بسر کی ہے. فرمایا جب جواب مثبت ملے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اگر جواب مثبت نہیں ملتا تو اپنی زندگی کی فکر کیا کرو. حضرت ذی وقار ان محافل پہ آنا، خالی دامن چلے جانا، یہ یوں ہی ہے جیسے سمندر کے پاس آئے اور بندہ پیاسا نکل جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عرابی ایک بدو آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضور استراحت کے لیے درخت کے نیچے حضور آرام فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار مبارک کو جو ہے وہ درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا. وہ عرابی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت نیند میں دیکھا تو اس نے تلوار کو پکڑ کر کے نیام سے نکال کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ اس کو گھماتے ہوئے کہنے لگا من یمنعک منی، آج آپ بتائیں کہ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھے تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھتے ہی فرمایا اللہ یمنعنی منک، اللہ جو ہے وہ مجھے تمہارے وار سے بچائے گا. آج اگر ایک پیر طریقت، شیخ طریقت اپنے مرید سے کہیں کہ اللہ کا لفظ لو، در و دیوار دہل جاتے ہیں. اور جب حضور کی زبان کے اوپر اللہ کا نام آیا ہوگا کتنا کمال ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کا نام بولا تو اس کے اوپر لرزہ برندام ہوتا ہے، ہاتھ سے تلوار نکلتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب تلوار پڑی حضور نے اس تلوار کو اٹھا کر کے وہی سوال اس سے کیا، اب تو بتا کہ اب
تجھے میرے وار سے کون بچائے گا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور آج اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میری زندگی کی بخشش نہ ہوگی۔ عرض کی حضور میں آیا تو کسی اور نیت سے تھا، لیکن کیا پتا کہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہی لوگ آپ کا دیوانے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا جا رہا تھا حضور تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ حضور میں نے جانا کہاں پہ ہے، اب آپ اپنا کلمہ پڑھائیں، اپنا غلام کریں۔ حضور نے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا، اور میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا۔ آپ فرماتے ہیں بات تو اتنی سی ہے نا کہ میرا ماہی اڑیو بڑے خلق والا، میرا ماہی اڑیو بڑے خلق والا، وہ سبنا نسینے لگا جاندائے، خدا جاندائے، خدا جاندائے۔ تو ذات ذی وقار آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ لوگوں کو معاف کرنے کا جو ہے وہ درس ہمیں دیا ہے کہ کبھی ان کی لغزش کو معاف کر دیا کریں، کبھی خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے پیش آیا کریں۔ گھروں کے اندر کبھی معاملات بگڑ جائیں، آسان طریقے سے ان کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں سے یہ بات کریں بیٹا ہم نے جس کملی والے آقا کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرتا ہوں اس لیے کہ حضور کا کلمہ پڑھا ہے، آپ اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن حضور کی تعریف اس بندے کی زبان سے کتنی اچھی لگتی ہے جو حضور کو مانتا بھی نہ ہو، لیکن آقا علیہ السلام کی صداقت کا وہ بھی اعلان کرے۔ آپ غزوہ بدر کی جو ہے وہ کہانیوں کی طرف اپنی نظر دوڑائیں۔ آقا علیہ السلام کا اصلی دشمن ابو جہل جو ہے وہ بدر کے میدان کے اندر رات کی تاریکی میں ایک بندہ ابو جہل سے سوال کرتا ہے کہ ابو جہل صبح آمنا سامنا ہے سارے کے سارے قبیلوں کا، اچھا یہ تو بتاتے جاؤ کہ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ بغض تو رکھتا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ نبی واقعی سچا ہے کہ نہیں؟ ابو جہل نے جب یہ بات سنی نا تو اس نے کہا اس ٹائم میں بھی اکیلا ہوں، تو بھی تنہا ہے، تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے، سن بات یہ ہے یہ نبی واقعی اللہ کا سچا نبی ہے۔ کہا کہ یہ بات تو بھی کہتا ہے؟ فرمایا ہاں میں بھی کہتا ہوں۔ فرمایا پھر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ فرمایا ایمان کیسے لاؤں؟ تکبر رونت کی وجہ سے میں اس کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ فرمایا میں تو اس کو عہد شباب میں بھی جانتا تھا، یہ حبیب ایسا حبیب بن کے آیا ہے جو جوانی اور بچپن کے جو ہے وہ 40 سال نہیں بلکہ اپنی جوانی کے ہر مرحلے کے اندر یہ لب جب بھی کھولتا تھا یہ صداقت کے لب کھولا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے۔ تو ذات ذی وقار حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کے لیے، اپنی زندگی کو آقا علیہ السلام کی سیرت کی طرف لانے کے لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ کبھی بھی سچ کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ میں دکان پہ کھڑا ہوتا ہوں، میں بہت بڑا تاجر ہوں، میں بہت بڑا کاروباری انسان ہوں، لیکن جھوٹ کا جو ہے وہ سہارا کبھی نہ لے۔ میرا آقا کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنے سے تیرا مال تو بک جاتا ہے لیکن اس مال کے اندر برکت کبھی جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ جب برکت باقی نہیں رہے گی تو ہم اپنے بچوں کو وہ رزق کھلائیں گے تو وہ بچہ کبھی بھی عالم دین نہیں کھلا سکتا، اور کل قیامت کے دن آپ کے لیے وہ کبھی بھی جو سفارشی نہیں بن سکتا۔ بچہ وہی جو ہے وہ سفارشی بنے گا جس کو آپ نے حضور کی محبت میں جس کے حلال کے لقمے کھلائے ہیں۔ آئے میں اور آپ سب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم آج کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں اور زندگی کے کن مراحل کو طے کر رہے ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام کی سیرت کو آج بھی صحیح طریقے سے اپنے بچوں کو سمجھانا شروع کر دیں گے، میں پورے وثوق سے علماء کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے گھروں کا جو آنگن ہے وہ احسن طریقے سے جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کا آغاز ہو جائے گا۔ آئیں اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال آپ بتاؤ کہ حضور کی سیرت پر عمل کرنے سے کیا ملتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد